بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں استنجا کا بیان پڑھیں گے۔ وضو سے پہلے استنجا کرنا نماز کے لیے یہ ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جب سو کر اٹھے تو جب تک گٹے تک ہاتھ نہ دھولے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو اور چاہے نہ پاک ہو۔ یعنی صبح سو کر اٹھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھو لے گٹوں تک، اس کے بعد ہاتھ پانی میں ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو یا نہ پاک ہو، کیونکہ سوتے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کا ہاتھ کہاں لگا ہے۔ اس وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لے گٹوں تک۔ اب دیکھو، اگر پانی چھوٹے برتن میں رکھا ہے جیسے لوٹا پھورا، تو اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر پہلے دائیں ہاتھ کو دھو لے، پھر 3 دفعہ دھوئے، پھر برتن دائیں ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے، یعنی پہلے دائیں ہاتھ دھوئے پھر بائیں ہاتھ۔ اور اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہو، بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو، تو کسی اب خورے یا جام وغیرہ سے نکال کر، گلاس وغیرہ سے نکال کر اسی ترتیب سے، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو دھو لیں، لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈبوئے۔ اور اگر اب خورا وغیرہ کچھ نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنا کر پانی نکالے، اور جہاں تک ہو سکے پانی میں انگلیاں کم ڈالے، اور پانی نکال کے پہلے دایاں ہاتھ دھوئے۔ جب وہ ہاتھ دھل جائے تو دایاں ہاتھ جتنا چاہے ڈال دے، اور پانی نکال کے بائیں ہاتھ دھوئے۔ اور یہ ترکیب ہاتھ دھونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ ناپاک نہ ہو، اور اگر ہاتھ ناپاک ہو تو ہرگز مٹکے میں نہ ڈالے، نہ کسی اور پانی کے برتن میں ڈالے، بلکہ کسی اور ترکیب سے پانی نکالے کہ نجس نہ ہونے پائے۔ مثلا پاک رومال ڈال کے نکالے اور پھر اس کو پونچھ ڈالے، اس کو نچوڑ ڈالے، تو جو پانی کی دار رومال سے بہے اس سے ہاتھ پاک کر لے، اور جس طرح ممکن ہو پاک کر لے۔ مسئلہ نمبر 2، جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس کی وجہ سے استنجا کرنا سنت ہے۔ آگے کی طرف سے کوئی نجاست نکلے یا پیچھے کی طرف سے، یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ، تو اس سے استنجا کرنا سنت ہے، یا ہوا وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ لگے اور اس لیے پانی سے استنجا نہ کرے کہ نجاست تو نہیں پھیلی، بلکہ پاک پتھر یا ڈیلے سے استنجا کر لے، اور اتنا پونچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن صاف ہو جائے، تو بھی جائز ہے۔ یعنی اگر پانی استعمال نہ کرے، صرف پاک پتھر یا ڈیلا استعمال کرے، اس سے استنجا کر لے، تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات صفائی کے خلاف ہے۔ البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو تو پھر مجبوری کی وجہ سے جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 4، ڈیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر نہ پھیلنے پائے اور بدن خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 5، ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے زیادہ پھیل جائے تو ایسے وقت پانی سے دھونا واجب ہے، بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست پھیلی نہ ہو تو پکڑ ڈیلے سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے، یعنی ڈیلے کے بعد پانی استعمال کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، پانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لے، پھر تنہائی کی جگہ جا کر بدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا۔ البتہ اگر کوئی شکی مزاج ہو کہ پانی بہت پھینکتی ہو تو پھر بھی دل اچھی طرح صاف نہیں ہوتا، تو اس کو یہ حکم ہے کہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھو لے، بس اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔